قصہ مختصر میں خوش آمدید، اور آج کا قصہ جو ہے وہ ایک مختصر سے قصے پر محیط ہے، اور اس سے آغاز کرنے سے قبل میں ایک چھوٹی سی تمہید عرض رکھ لوں کہ اس قصہ مختصر کا جو کنٹینٹ ہے اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی مخصوص سیکٹ کو، کسی مخصوص گروپ کو یا کسی مخصوص بلیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے موسٹلی کہ ہمارے ہی صفوں کے درمیان کچھ جو ہیں برے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ان کی نشاندہی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پوری صف کو ہی ہم نے برا سمجھنا چاہیے یا اس کے بارے میں کوئی چیز فائنلی ہمیں اخذ کر لینی چاہیے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو بھی واقعات پیش آتے ہیں ان کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ان سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور ان کے جو اس سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹس ہیں، ان کو بڑا ڈیپ میں جا کر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک دوسرے کے جو ہمارے حالات و واقعات ہیں ان کو ہم ان میں سے کچھ سیکھ سکیں، اور نہ صرف ہم خود سیکھ سکیں اور اپنی اصلاح کو ممکن بنا سکیں، لیکن اس میں سے جو میسج ہم نے حاصل کیا ہے وہ آگے تک ہم پروموٹ بھی کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایک ہمارے تجربے سے کوئی 2 یا 3 لوگوں کی زندگی میں کچھ چھوٹی سی تبدیلی آ جائے۔ تو اسی غرض سے قصہ مختصر کی زینت بنا ہے آج ایسا قصہ جس کے اثرات کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں ہو سکا کہ وہ بیسیکلی ہوا کیا، ہوا کیوں، اور واٹ ور دا ریزنز کہ وہ قصہ ہوا جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں جو یونائٹڈ ٹی وی کے ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ویورز ہیں، ان کے سامنے یہ واقعہ آج عرض رکھوں گا، اور آپ کو میں یہ اتنا کہوں گا کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ قبل آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن تھا، پینڈیمک سچویشن تھی، اس کے دوران شہر کے شہر ویران پڑ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ گروپ رنز چین آف ہاسٹل ان کراچی، بوائز اور گرلز ہاسٹلس وہ آپریٹ کرتے ہیں انڈر دا بینر آف یونائٹڈ ہاسٹلس۔ تو کراچی کے مختلف علاقوں میں لیٹ سپوز کلفٹن میں، شارع فیصل اور یونیورسٹی روڈ پر ہماری مختلف برانچز ہیں جن میں بیچلر اسٹوڈنٹس رہتے ہیں۔ تو کووڈ کے دوران جو ان میں ظاہر سی بات ہے کہ دنیا منجمد ہو کے رہ گئی، تو ہمارے ہاسٹلس میں بھی کوئی اتنے اسٹوڈنٹس نہیں تھے۔ خیر وہ 4-5 ماہ بڑے گزر ہی گئے، لیکن جیسے وی ریسٹورڈ آور سروسز آفٹر لاک ڈاؤن، تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک برانچ میں مسلسل کچھ شکایات آنے لگی کہ یہاں پر چوری کی وارداتیں ہونے لگی ہیں، اینڈ دیٹ واز quite suspicious، اور we were surprising کہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز اس سے پہلے جو ہم نے سروس دے رکھی ہے اس میں ایسا کچھ چیز ہونے کا باٹل نیک ہم نے چھوڑا نہیں تھا۔ بہرحال بیک ٹو بیک ہمیں یہ کمپلینٹس آتی رہیں، اور وہ جو کمپلینٹس تھیں ان کی ایک ہی نوعیت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال بہت دنوں تک یہ کام جاری رہا، اور تقریباً ڈیلی رات کو ہاسٹل میں سے مختلف جو اسٹوڈنٹس رہتے تھے، جاب ہولڈرس رہتے تھے، ان کی چوریاں ہونے لگیں۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی، لیکن ہم اس کو اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ہاسٹلس میں کچھ بوائز ایسے تھے جو ہمارے ساتھ پہلے بھی رہتے تھے اور ان کا ایکسپیرینس بڑا اچھا تھا، تو انہوں نے اور ہم نے مل کر یہ طے کیا کہ اب ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کو تھوڑا سا ڈفرینٹ موڈ میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں کون ملوث ہے جو ڈیلی بیسس پر یہ چیز ہو رہی ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک رات ایک شخص نے کسی کے روم میں گیا، رات کو 3:30-4 کا ٹائم تھا اور روم میں لائٹس بند تھی، لیکن جس طرح ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو وہ جس کے روم میں وہ بندہ گیا وہ بیسکلی سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، ہی واز ناٹ سلیپنگ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس نے وہاں سے کچھ اٹھانے کی کوشش کی، کوئی موبائل فون، پاور بینک، چارجر یا کچھ ایسی چیز۔ تو بہرحال وہ جو بوائے تھا اس روم میں، اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حضور کی آمد ہو چکی ہے اپنا کارروائی کرنے کے لیے جو روزمرہ کی ان کی تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنے سینسرز ایکٹیو کیے، جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن جس کے روم میں وہ گئے تھے انہوں نے تھوڑی سی شبیہ دیکھ لی کہ یہ کون سا
بندہ تھا اور آیا یہ باہر کا تھا یا ہمارے ہی ہاسٹل میں رہنے والا کوئی تھا. مارننگ ہوئی جب سارے اسٹوڈنٹس اپنے یونیورسٹیز کے لیے جا رہے تھے, جو جاب ہولڈرس تھے وہ اپنے دفتروں کو جا رہے تھے, تو اس وقت بالآخر وہ جو بندہ تھا اس کی نشاندہی ہو گئی کہ یہ کون ہے. اور سرپرائزنگلی وہ بندہ جس کی نشاندہی ہوئی اس کے لیے ہمیں اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا تھا بیکاز ہی یوزڈ ٹو ویک اپ آن تہجد ایٹ نائٹ. تو ڈیلی کا ان کا معمول تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی یہ اپنی واردات کرتا تھا تو رات کو لیٹ 3:30-4 بجے اپنی واردات کر کے ہاسٹلس کے جو مختلف فلورز تھے اس کے اوپر جو ڈسپینسر لگے ہوتے تھے اس کی باٹل سے پانی وہ سیڑھیوں پر گرا دیتا تھا یا زمین پر گرا دیتا تھا. تو اسی لیے میں نے پہلے عرض رکھا کہ اس کی تھوڑی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیسکلی واٹ واز ہیپننگ. بہرحال پھر یہ ہوا کہ جب وہ بندہ چلا گیا تو اس کے روم میں گئے ہم یہ چیز کنفرم کرنے کے ٹھیک ہے یہ چیز ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک شک کی بنیاد تھی. تو وی ور سرپرائزڈ کہ وہاں پر جو تمام تر ہاسٹل سے چوری ہوئی چیزیں تھیں وہ اسی کے روم میں پڑی ہوئی تھیں. تو اس میں سے جو چند ایک موبائل فونز تھیں, پاور بینکس تھیں, اپارٹ آف کیش, پاور بینکس اور موبائل فونز اس میں سے ضبط کر لیے گئے ہاسٹل مینجمنٹ کی جانب سے. تو جیسے شام کو وہ بندہ واپس آیا ہے تو وہ ہاسٹل مینجمنٹ کے پاس آیا اور انہوں نے موصوف نے یہ شکایت کی کہ میرے روم سے میری چوری ہو گئی ہے. تو میری ہی بلی مجھے پر میاؤں والی جو ایک مثال تھی وہ یہاں پر لگ رہی تھی. تو بہرحال فردر اس انویسٹیگیٹ کو جب کیا گیا تو موبائل فونز, پاور بینکس, چارجرز, ہینڈز فری اور بہت کچھ کافی کیش وہ انہی بندے کی روم میں سے ہمیں ملا. اور ہوتا کچھ یوں تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی تصویر دکھا دوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو ایک بناوٹ کہہ دیں, شبیہ کہہ لیں, وہ کس طرح کی ہے اور اس طرح کا بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اچھا, اس سے زیادہ سرپرائزنگ یہ تھا کہ ہی واز IBA گریجویٹ اور ہی واز ورکنگ ان کمپنی. تو اس کے باوجود بھی ان کی یہی چیزیں تھیں, لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ ان کا اکیلے وہ نہیں تھے اور ان کے ساتھ کوئی گروپ بھی تھا. وہ اس سے پتہ چلا کہ جب اس کو پکڑا گیا تو اس کا موبائل فون جب چھینا گیا تو اس میں سے واٹس ایپ چیٹ تھریڈز جو نکالی گئی ان میں ایک بڑی سسپیشیس چیٹ نکلی جس میں پیر بابا نامی کوئی ایک بندہ تھا جس کو اس نے واٹس ایپ میسج کیا ہوا تھا. وہ اس میسج اس میں ہاسٹل مینجمنٹ کا نام لکھ کے کہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ان کو شک ہو گیا ہے کہ ان کے ہاسٹل سے چوریاں ہو رہی ہیں, لہٰذا آپ کچھ پڑھائی کریں, دم کریں تاکہ میں اپنی کارروائی سکون سے کرتا رہوں. تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اکیلا نہیں ہے اور دس از سم تھنگ انیوژول. تو بہرحال دوستو یہ قصہ اس کے بعد میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا انسان اور پھر یہ کام اور پھر آگے سے ان کی جو شکل ہے وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں. تو اس سے قبل بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو صفورہ پہ ایک بہت بڑا میسیکر ہوا تھا, ہزارہ کمیونٹی تھی یا اسماعیلی کمیونٹی تھی آئی گیس بہت عرصہ پہلے. اس میں بھی جو بندہ تھا ہی واز IBA گریجویٹ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو گریجویٹ لوگ ہیں وہ ایسی کارروائیوں میں ہوتے ہیں. میں آج تک اس چیز کو سمجھ نہیں سکا کہ وائی دس آل واز ہیپننگ اور یہ چیز کیوں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس ایک نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسا سمجھ لیں کہ اپ ٹو دی ناٹ مارک آف ریئلٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ میری تھاٹس غلط بھی ہوں. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ ایک قصہ میں آپ سے عرض رکھ لوں. آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہوں گے جو ایک انیوژول واقعات ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے وہ ایسے واقعات ہوں گے جو آپ کے وجود کو جھنجھوڑ لیتے ہوں گے. تو ہمیں یہ چیزیں اوپنلی ڈسکس کرنی چاہیے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈسکس کرنی چاہیے, اس کے امپیکٹس کیا ہیں معاشرے پر, اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا پڑ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. آج کا جو میں نے قصہ سنایا یا اس سے آئیڈینٹیکل قصے جو آپ کی لائف میں ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کریں, اور آج کے اس قصے سے آپ کیا سمجھیں وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے جو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہیں ان سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کم از کم 2 لوگوں کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی ڈفرینس آ جائے.
تو بہرحال آپ سے کنیکٹ رہا جائے گا اسی یونائٹڈ ٹی وی میں، جس کے لیے آپ یونائٹڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔